جنگ نیروان کے بعد جو خارجی بچ گئے تھے حج کے موقع پر جمع ہوئے اور امت کی فکر کرنے لگے، اور وہ کہنے لگے امت کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ تو رائے دینے والے نے کہا 3 آدمی ہیں، اگر ان کو ختم کیا جاتا ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہاں 3 آدمیوں نے ذمہ داری لی کہ ان 3 آدمیوں کو ہم ختم کریں گے۔ ایک نے مصر کا ٹارگٹ لیا، اور ایک نے دمشق کا ٹارگٹ لیا، اور ایک نے کوفہ کا ٹارگٹ لیا۔ عبد الرحمن بن ملجم تھا جس نے کہا کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے، ابھی نماز پڑھا ہی رہے تھے اور ابن ملجم نے اٹیک کر دیا۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وار کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، کیا میں تمہیں 2 بدبخت انسان کے بارے میں بتاؤں؟ حضرت عمار اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے بڑا بدبخت وہ گزرا ہے، وہ شخص تھا جس کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ اور اس امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تمہارے سر پر تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو وصیتیں کی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام آئے کہ ہم آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں، اور ایک نے یہ کہا کہ ہم حسن کو خلیفہ بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نہ اس سے منع کرتا ہوں اور نہ اس کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ 40 ہجری رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔